سجاد جانی کی بیگم عبیرہ خان انہیں کیسے بلیک میل کرتی رہیں، مکمل کہانی آخر ہے کیا؟ تمام تر حقائق و ثبوت سامنے آ چکے ہیں، وہ آپ کو ہم ویڈیو میں دکھاتے اور بتاتے ہیں۔ سجاد جانی ایک معروف کامیڈین ہیں اور اپنی کامیڈی کی وجہ سے بہت اچھی ساکھ رکھتے ہیں۔ ان کی بیگم عبیرہ خان بھی ایک یوٹیوبر ہیں اور مختلف ایسے ولاگز بناتی ہیں، روڈ شو کرتی ہیں جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن ویور، آج سے چند دن پہلے ایک تنازع نے جنم لیا جب سجاد جانی کی بیگم عبیرہ خان نے ایک بیان میں کہا کہ سجاد جانی صاحب ایسا ہے ویسا ہے، اور یہ تمام تر حقائق آپ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے جو 3 بنیادی الزامات لگائے اور سجاد جانی نے ان کے جوابات دی اور پھر بلیک میلنگ کی بات کی، آپ کو ہم ویڈیو میں بتاتے ہیں، لیکن چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ سجاد جانی کی بیگم عبیرہ خان نے جو پہلا الزام لگایا وہ یہی تھا کہ وہ لڑکیوں کو ٹریپ کرتا ہے، اور میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا۔ پہلے سے وہ شادیاں کر چکا تھا لیکن مجھے اس نے نہیں بتایا اور اپنی صرف ایک شادی کا بتایا۔ تو اس بارے میں سجاد جانی کہتے ہیں کہ اگر میں نے پہلے شادیاں کی تھیں یا اس کے بعد میں نے شادیاں کی، اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ 2 سال پہلے مجھ سے طلاق پا چکی ہیں اور اس سے پہلے میں نے شادی ایک کی تھی جس کا عبیرہ خان کو علم تھا۔ اسی کے بعد انہوں نے کہا اب اگر میں نے بعد میں شادیاں کر بھی لی ہیں تو اس سے عبیرہ خان کا لینا دینا کیا ہے، یہ تو میرا ذاتی اور نجی معاملہ ہے۔ اور واقعی بات بھی ایسی ہے۔ جو دوسرا الزام ایف آئی آر والا تھا، وہ ایف آئی آر کی میں آپ کو ناظرین کہانی بتاتا چلوں، اور ایف آئی آر کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی میں ہے کہ سجاد جانی صاحب اپنے بھائی کو لے کر ان کے آبائی گھر، جب وہ اپنے والد کے گھر رہا کرتی تھی، گئے، اور وہاں پر انہوں نے پہلے تو چادر و چار دیواری کا تحفظ پامال کرتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہونے کی نیت کی، اور پھر ان کی والدہ نے جب انہیں روکا تو انہوں نے ایک نہ سنی، گھر میں داخل ہو کر انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ تو پھر اسی کے بعد انہوں نے کہا پسٹل کے زور پر انہوں نے میری والدہ کو بھی خاموش کرایا اور میرے ساتھ زنا بالجبر بھی کیا۔ یہ ایک بہت بڑا گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے، اور یہ پھر جب کورٹ میں ثابت کرنے کا وقت آیا تو وہ صاف مکر کچھ اس طریقے سے گئی کہ انہوں نے کہا کہ سجاد جانی صاحب کے بھائی اس موقع پر موجود نہیں تھے، میں نے غلطی سے ایف آئی آر میں دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ذرا سوچئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ ایک شخص الزام ایف آئی آر کی صورت میں لگا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے بعد میں کورٹ میں جا کر کہ ہم نے غلطی سے ایسا کہہ دیا ہے، در حقیقت نہیں ہے، تو ان کا کیس پہلے ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسری جو ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کی بات ہوئی، سجاد جانی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ اصل میں قانونی پیچیدگیاں ہیں، میں حاضر ہوں، ثابت ہو جائے میں گنہگار۔ اور پھر دوسری جانب سجاد جانی کی ٹیم نے 16 رکن نے حلفیہ بیان جمع کرائے کہ ایسا نہیں تھا، جس وقت کا یہ ٹائم ایف آئی آر میں دیا گیا ہے اس وقت سجاد جانی ہمارے ساتھ تھا اور ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے اور مکمل ثبوت بھی ہیں۔ تو دوسرا الزام تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ تیسرا الزام تھا بھائی کہ سجاد جانی میرے یوٹیوب چینل کی کمائی کھاتا رہا۔ یہ بھی اب ہم نے سوچا کہ سجاد جانی صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو بذات خود لاکھوں کروڑوں کمانے والے ہیں۔ تو یہ بھی اختتام پذیر کچھ اس طریقے سے ہوا کہ سجاد جانی نے مکمل ثبوت دیے۔ انہوں نے کہا ان کے یوٹیوب چینل پر ایڈسن اکاؤنٹ ان کا ہے، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن بھی ان کے ہیں، مکمل بینک اکاؤنٹ بھی ان کا ہے، تو میں کیسے وہ پیسے کھا سکتا ہوں؟ بھائی جو پیسے آئیں گے وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں آئیں گے، ان کے بینک اکاؤنٹ میں ان کی مرضی کے خلاف تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں ان کی مرضی کے خلاف کوئی کیسے پیسے نکال سکتا ہے؟ تو بات تو یہ بھی سمجھ میں آنے والی تھی، یعنی کہ یہ جو 3-4 بنیادی الزامات تھے یہ تو یہاں پر ختم ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد سجاد جانی نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ عبیرہ خان صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے پیسے کھائے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے بلیک میلنگ کے زمرے میں مجھ سے پیسے کھائے، اور وہ کچھ اس طریقے سے کہ سجاد جانی صاحب نے انہیں مختلف ایسی ٹرانزیکشن کی تصویر بھی ہمیں دکھائیں کہ کیسے وہ ان کے پیسے کھاتی رہیں، اور اسی کے بعد انہوں نے کیسے بلیک میلنگ کرتے ہوئے سجاد جانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عزت کے ڈر سے میں نے کہا بات گھر کی ہے، گھر میں ہی رہے، میڈیا پر نہ آئے، میں نے انہیں جو بھی وہ مانگا کرتی تھی میں بھیج دیتا تھا طلاق کرنے کے بعد۔
وہ طلاق کے بعد جب اس طریقے سے وہ سجاد جانی صاحب پیسے بھیجتے رہے ہیں تو ان کی بیگم کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ خاموش رہے، اور اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے تو معزز عدالتیں موجود ہیں، وہاں پر جا کر اپنے بیان جمع کرائے، اور بیان جمع کرانے کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر اپنے جو معافی الضمیر ہے، جو ان کا موضوع اگر وہاں پر ثابت نہ ہو پائیں تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ شاید کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن عبیرہ خان الزام لگاتی ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی جو سجاد جانی کے چینل کے اونر بھی ہیں، انہوں نے ان کا ساتھ کچھ اس طریقے سے دیا کہ انہیں کورٹ سے بری کرا دیا۔ یہ بھی اب ایک الزام ہی ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب وہ اپنے انٹرویو میں کہتی ہیں کہ سجاد جانی کو میرے ساتھ مسئلہ یہی تھا کہ میں نے ان کے یوٹیوب چینل اور بالخصوص جو ان کا سٹی ٹی وی پر پروگرام تھا وہ میں نے محسن نقوی صاحب سے لے لیا اور انہوں نے مجھے دے دیا۔ تو جب آپ نے ان سے پروگرام تک لے لیا، جب آپ ان کی جگہ پر پروگرام ہوسٹ کرنے لگی، جب محسن نقوی صاحب نے آپ کو ان سے زیادہ قابل اعتماد پایا تو وہ پھر کیوں آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے؟ یہ بات بھی اب سوچنے والی ہے۔ تو یہ وہ تمام حقائق تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور یہ معاملہ میرے خیال میں تو اب ختم ہونا چاہیے، اور اس معاملے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ ہنسی خوشی رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں، وہ در حقیقت دکھی بھی ہوا کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان